اہتمام کر کے بیٹھے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا سارے دا مل کے بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات اب بس چند منٹوں کے لیے ذکر ہوگا اور اس کے فوراً بعد ختم شریف پڑھا جائے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کا اہتمام یہ سنیوں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، لیکن وقت نہیں ہے، لیکن بے شمار حدیثیں یہ مل رہی ہیں سرکار کی ظاہری حیاتی کے اندر سرکار نے خود اہتمام جو کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی کہ ایک مشہور ایک حدیث بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بازار میں جا رہے تھے تو ایک مسلمان کسی کے دروازے پہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، یعنی کہ پنجابی سے کہہ لو کسی کو مانگ رہا سی، دروازے سے کھڑا بھیک مانگ رہا تھا، تو گھر میں سے اس بھیک مانگنے والے کو طرح طرح کی گالیاں پڑی، یعنی کہ اس نے برے لفظ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ برداشت نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ کام اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایسا کوئی اہتمام کیا جائے جس سے ہم مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے۔ سب سے پہلا جو سرکار نے اعلان کیا وہ تھا صدقے کا، اس کے بعد کیا خیرات کا، اور پھر اس کے بعد تیسرا اعلان جو سرکار نے کیا وہ نظر و نیاز کا۔ نظر و نیاز کسے کہا جاتا ہے؟ نظر و نیاز اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں ان کے نام پر جو تقسیم کیا جاتا ہے، جسے ہم تبرک کہتے ہیں۔ اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی جان کا ہوتا ہے، خیرات جو ہوتی ہے وہ کسی کے نام کی دی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی علیحدہ لیکن اب ہم نے وہ عمل کرنا ہے جسے سرکار کی سنت زندہ ہو جائے۔ یعنی کہ وہ کون سی سنت تھی؟ سرکار اپنے صحابہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے وہ ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید کے اندر جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں میرے پیاروں کا وسیلہ لے کر آؤ۔ وہ وسیلہ کون سا وسیلہ ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ ہے۔ اب سب آپ نے مل کر کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے۔ پڑھو لا